بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الاعراب المحلی، آج کے سبق میں ہم اعراب محلی کو پڑھیں گے۔ اعراب محلی سے مراد یہ ہے کہ محل رفع یا محل نصب محل جر میں ہو لیکن ہو وہ کلمہ مبنی۔ جیسی مثال ہے انت رجل مہذب، انت یہ ضمیر ہے اور یہ مبنی علی الفتحہ ہے لیکن فی محل رفع ہے، فی محل رفع۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ اس کی جگہ اگر کوئی اور اسم ہوتا تو اس کو ہم مرفوع پڑھتے ہیں، مثلا زید رجل مہذب، زید مہذب شخص ہے لیکن ضمیر آیا ہے اور ضمائر مبنی ہوتے ہیں اس وجہ سے یہ فی محل رفع آیا ہے۔ انت رجل مہذب، آپ ایک مہذب شخص ہو۔ ساعدت ہؤلاء المساکین، ان مسکینوں کا میں نے مدد کی۔ عطفت علی ھذا المریض، میں نے اس مریض پر مہربانی کی، شفقت کی۔ لا تشربن الماء القدر، گدلا پانی نہ پیو۔ اب بحث دیکھو سبق۔ کلمۃ انت فی المثال الاول مبتدا، انت جو کلمہ ہے پہلے والی مثال میں مبتدا ہے۔ ولم تظہر علیہ الضمہ، ضمہ اس پر ظاہر نہیں ہوا، لانہا مبنیۃ، اس لیے کہ یہ مبنی ہے۔ ولو ان اسما معربا حل محلها، اگر کوئی اسم معرب ہوتا ہے اس کی جگہ، لکان مرفوعا بالضمہ، تو مرفوع بضمہ ہوتا۔ ولذلك يقال في اعرابها، اسی وجہ سے اس کے اعراب میں کہا جاتا ہے انها مبنیۃ علی الفتح فی محل رفع، کہ یہ مبنی علی الفتح ہے محل رفع میں۔ وکلمۃ هؤلاء فی المثال الثانی مفعول به، کلمۃ هؤلاء دوسری مثال میں مفعول به ہے۔ ولم تظہر علیہ الفتحہ، اس پر فتحہ ظاہر نہیں ہوا، لانہا مبنیۃ، اس لیے کہ وہ مبنی ہے۔ ولو ان اسما معربا حل محلها، اگر کوئی اسم معرب اس کی جگہ آتا، لکان منصوبا بالفتحہ، تو یہ منصوب بالفتحہ ہوتا۔ ولذلك يقال في اعرابها، اس وجہ سے اس کے اعراب میں کہا جاتا ہے انہا مبنیۃ علی الکسر فی محل نصب، کہ مبنی علی الکسر فی محل نصب ہے۔ ولهذا السبب يقال في اعراب كلمة هذا في المثال الثالث انها مبنية على السكون، اسی وجہ سے اسی سبب سے کلمۃ هذا کے اعراب میں تیسری مثال میں کہا جاتا ہے کہ مبنی علی السکون فی محل جر ہے، لانها مسبوقۃ بحرف جر، اس لیے کہ اس سے پہلے حرف جر آیا ہے۔ وفی اعراب الفعل، فعل تشربن کے اعراب میں، فی المثال الاخیر تشربن، اس کے اخیر میں، انه مبنی علی الفتح، مبنی علی الفتح فی محل جزم، محل جزم میں، لبنائه، اس وجہ سے کہ مبنی ہے تو اس وجہ سے یہ جو ہے مبنی علی الفتح ہے۔ ودخول لا الناہیۃ علیہ، اور لا ناہیہ داخل ہوا ہے اس پر۔ القاعدہ، قاعدہ کیا ہے؟ اذا وقعت کلمۃ مبنیۃ، کہ جب واقع ہو جائے کلمہ مبنیہ فی موضع من مواضع الرفع او النصب او الجر او الجزم، ایک جگہ میں رفع اور نصب اور جر اور جزم کے جگہوں میں سے، لا يتغیر آخرها، آخر تو متغیر نہیں ہوتا اس لیے کہ مبنی ہوتا ہے۔ ویقال، اور کہا جاتا ہے انہا فی محل رفع، کہ یہ محل رفع میں ہے، او نصب یا محل نصب میں ہے، او جر یا محل جر میں ہے، او جزم یا محل جزم میں ہے، اعلی حسب موضعها فی الجملہ، جملے میں کس طرح سے آیا ہے، مرفوع کی جگہ آیا ہے تو فی محل رفع ہے، منصوب کی حالت میں آیا ہے تو فی محل نصب ہے، اس طرح سے باقی میں۔ تمرینات: بین ما فی العبارۃ الآتیہ من الکلمات المبنیہ التی فی محل رفع والتی فی محل نصب والتی فی محل جر والتی فی محل جزم، آنے والی عبارت میں ان کلمات کو کہ جو مبنی ہیں محل رفع میں ہیں، اور وہ جو کلمات مبنی ہیں محل نصب میں، اور وہ جو فی محل جر ہے اور جو محل جزم میں ہیں، ان کو بیان کر لو۔ رأیت رجلا من الذین جربوا الامور، میں نے ایک شخص کو دیکھا ان لوگوں میں سے کہ جنہوں نے امور کے تجربے کیے، بہت سارے کاموں کا تجربہ کیا ہے۔ فسألته عن الصفات التي تكسب الانسان قبولا في هذه الدنيا، میں نے اس سے ان صفات سے متعلق پوچھا کہ وہ کون سی صفات ہے کہ جس کی وجہ سے انسان کو قبولیت ملتی ہے اس دنیا میں، لوگ اس کو قبول کر لیتے ہیں، سب لوگ اس کو چاہتے ہیں۔ فقال، فرمانے لگے، عامل الناس بما تحب ان يعاملوك به، لوگوں سے ایسا معاملہ کر لو جس طرح تم ان سے چاہتے ہو کہ وہ آپ سے معاملہ رکھے۔ وجامل من يجاملك، جو آپ سے مجاملہ کرے اسے مجاملہ کرو۔ ولا تقصرن في واجب عليك، واجب میں جو آپ پر واجب ہو اس میں تقصیر نہ کرو۔ ولا تمکنن واشیا، اور کسی چغل خور کو موقع نہ دو۔ ولا تمکنن واشیا، کسی چغل خور کو موقع نہ دو، واشی کہتے ہیں چغلی کرنے والے کو۔ ان یفسد ما بینک و بین الناس، کہ وہ فاسد کر دے وہ علاقہ، وہ تعلق جو آپ کا اور لوگوں کے درمیان میں ہے۔ علاقہ ہے، علاقہ کہا، علاقہ نہیں۔
ذائل اسماء المبنیت الآتیہ فی جمل مفیدہ، آنے والے مبنی اسماء کو مفید جملے میں رکھ لو، بحیث تکون مرتن فی محل رفع، کہ ایک دفعہ یہ محل رفع میں ہو، دوسری جگہ محل نصب میں، تیسری جگہ محل جر میں۔ الذی ہؤلاء ما ہذہ۔ نمبر 3، اکد الافعال الآتیہ بنون التوکید، آنے والے افعال کو نون توکید کے ساتھ مؤکد بنا لو، یعنی تاکید نون تاکید ثقیلہ یا خفیفہ رکھ لو۔ ثم ضعها فی جمل مفیدہ، پھر جملہ مفیدہ میں اس کو رکھ لو، بحیث تکون فی محل جزم، کی یہ محل جزم میں ہو۔ یأکل، یتحدث، یساعد، یزرع۔ نموذج ترکیب کی ترکیب، حضر من ساعدناه، حضر فعل ماضی مبنی علی الفتح، من فاعل مبنی علی السکون فی محل رفع، اس لیے کہ فاعل کی جگہ ہے۔ ساعدناه، ساعدناه فعل ماضی مبنی علی السکون، ونا فاعل مبنی علی السکون فی محل رفع، والهاء مفعول به مبنی علی الضم فی محل نصب۔ اعرب الجمل آتیانے والے جملوں کا اعراب آپ بیان کرو۔ هذه وردة جمیلة، لا تحقرن احدا، شربت الدواء الذي وصفه الطبيب۔ یہ خوبصورت پھول ہے، لا تحتقرن احدا، کسی کو حقیر نہ سمجھنا، شربت الدواء، میں نے وہ دوائی پی لی، الذي وصفه الطبيب، جس کو طبیب نے بیان کیا تھا۔ الفعل المضارع المعتل الآخر و احوال اعرابی، انشاءاللہ یہ اگلا ہمارا سبق ہوگا۔ اللہ پاک اس کی توفیق نصیب فرما دے اور اللہ آسان فرما دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔